خداوند کریم 6 چیزوں کو ناپسند رکھتا ہے: اونچی نظر، جھوٹی زبان، وہ جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو دکھ پہنچائے۔ آدمی اسلام کی خوبی امور بے فائدہ کو چھوڑ دینا ہے۔ بہترین کام وہ ہے جو اعتدال سے ہو۔ ہر انسان اپنے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر اپنے تصور کی آنکھوں سے دنیا کو مختلف طور پر دیکھتا ہے اور خیالی گھوڑے کی بنو دیگر ایڑ لگاتا ہے۔ کروتوا توا کام جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ وقتیں اس کی تکمیل میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ کمزور انسان موقعوں کی انتظار میں رہتے ہیں، لیکن باہمت انسان خود موقع پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر سرپرستوں کی امداد ہی ترقی کا ذریعہ ہوتی تو کبھی کسی امیر کا بیٹا نالائق نہ ہوتا اور غریب کا بیٹا لائق نہ ہوتا، حالانکہ زمانے میں اکثر اس کے خلاف دیکھنے میں آتا ہے۔ محنتی خدا کا دوست ہوتا ہے۔ محنت رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ محنت کرنے والے کے سامنے پہاڑ بھی ریت کا ذرہ بن جاتا ہے اور کاہل کے سامنے ریت کا ذرہ بھی پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس بندے کو مسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ناقص العقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ عقل استدلال اور تحمل کا نام ہے، یعنی مشکل مسائل حل کرنے کے لیے مسلسل غور کرنا چاہیے۔ علم بہت ہے اور انسانی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں۔ اس حد تک ضرورت ہے جس سے عمل درست ہو جائے۔ ہر وہ بات جس کے بارے میں سوال کیا جائے اسے علم کے جنگلوں میں تلاش کرو۔ اگر وہاں نہ ملے تو اسے حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو اسے توحید کے ترازو میں تولو۔ اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔ اگر کسی عالم کے پاس جاؤ تو یہ سمجھ کر جاؤ کہ تم علم سے خالی ہو، تو تب ہی کہیں اس کے علم سے فیض حاصل کر سکو گے۔ علم اس روشنی کی طرح ہے جو بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور صراط مستقیم تک لے جاتی ہے۔ خیالات کی جنت میں کتابیں ہتھیار ہوتی ہیں۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ مرنے کی بجائے مصائب برداشت کرنے کے لیے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ مصیبت کی پیشگی اندازہ نہ لگائیں اور نہ ہی ایسی باتوں کے بارے میں پریشان ہوں جو شاید کبھی ظہور پذیر ہی نہ ہو۔ چابی تالے میں پھنس جائے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تم سے دولت، شہرت اور عقل چیزیں چھین لی جائیں گی۔ ان خرابیوں کی ہمیں کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو کبھی ظہور پذیر ہی نہیں ہوتی۔